وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کے فتنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے بندے کے ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت میں بنا رکھا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں محلات تیار کر رکھی، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام ہوں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع للمذنبین خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رحمت اور بخشش کی دعا، صحابہ کرام، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام، محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کے لیے، جن کی محنت اور کوششوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کا دین ہم تک صحیح سلامت پہنچا۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اور اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اس کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین اجتماعی دین ہے، عالمگیر مذہب ہے۔ دین اسلام ایک آفاقی دین ہے، یہ خاص وقت کے لیے نہیں ہے، خاص قسم کے افراد کے لیے نہیں ہے، اور خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دین کی تعلیمات تمام جہانوں کے لیے اور قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی افراد اس دنیا میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دین اسلام کا انتخاب فرما دیا۔ دین اسلام ایک اجتماعی دین ہے، انفرادی دین نہیں ہے۔ انسان خود دین کی بات سن کر اس پر عمل کر لے، خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو حشر کی سختی سے محفوظ رکھنے کے لیے نیک اعمال کرے، اور دوسرے افراد کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہ کرے، یہ ایسا دین نہیں ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور جس دین کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، وہ دین اجتماعی دین ہے۔ اس دین کو اتارنے والے رب نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں پر
خود نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، نصیحت کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو بھی دین کی نصیحت کرے اور دین کی بات انہیں سمجھائے۔ گھر کا سربراہ خود نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، گھر میں بیٹے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، بیٹیاں نماز ادا نہیں کر رہی، بیوی نے کبھی نماز کی فکر نہیں کی، اذان ہوتے ہی گھر کا سربراہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے اور اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے، یہ ایسا دین نہیں ہے۔ جہاں پر انسان نے اپنے آپ کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھنا ہے، وہاں پر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین کی بات بتلائے، اپنے بیٹوں کو ساتھ مسجد میں لائے، مسجد میں آنے سے پہلے اپنے اہل خانہ کو اس بات کی تلقین اور نصیحت کرے کہ نماز کا وقت ہو چکا، نماز کی ادائیگی کیجیے، جس محلے میں رہتا ہے وہاں پر دین کی دعوت اور تبلیغ کرے، جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کرے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور جتنی استطاعت رکھی ہے، انسان اپنی کوشش کے مطابق، طاقت اور استطاعت کے مطابق دین کی دعوت کا کام کرے اور دین آگے لوگوں کو سمجھائے۔ خود انسان دین کے اوپر عمل کرتا رہے، گلی محلے میں افراد دین کی کوئی پرواہ نہیں، عزیزی جو رشتہ دار ہیں وہ دین کے اوپر عمل نہ کریں، انسان یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ دین ایسا دین نہیں ہے۔ اپنے آپ کی بھی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجئے، گلی محلے کے افراد کو بھی دین کی دعوت دیجئے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی مساجد سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں تک آپ کی بات مانی جاتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، کوشش کر کے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ لوگوں کو بھی جا کر کیجئے۔ یہ دین ہم تک بڑی مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ ہم نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی تو ہم مسلمان تھے، ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، ہمیں ذہنی ٹارچر نہیں کیا گیا، ہمارے اوپر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا، ہماری عزت نفس کو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر مجروح نہیں کیا گیا، ہماری ذات کے اوپر اسلام کی خاطر تنقید نہیں کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوانح حیات پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی مشکلات اور کتنی پریشانیاں برداشت کی۔ آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، کسی کے ہاں سب سے بڑی دنیا کے اندر جو اس کو چیز پیاری ہے وہ مال ہوتا ہوگا، اولاد ہوگی، اپنا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، لیکن میرے نزدیک اس دنیا میں جس چیز کے اوپر انسان کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں وہ عزت نفس ہے۔ عہدے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، مال کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے، اگر زمین کا مسئلہ ہے سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن ایک غریب سے غریب انسان بھی اپنی عزت نفس کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے بھی اپنی عزت نفس پیاری اور محبوب ہوتی ہے۔ دین کی خاطر، اسلام ہم تک پہنچانے کی خاطر آپ علیہ السلام کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا،
آپ کو پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی یہ دیوانہ ہے، جا کر اس کا حکیموں سے علاج کروائیں۔ جس محفل میں بھی جاتے آپ کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا، لوہے کی قمیصیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہنا کر عرب کے صحرا میں سورج آگ برسا رہا ہو، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ریت کے اوپر پھینک دیا جاتا۔ کس لیے؟ رب کی توحید کے لیے، کس لیے؟ دین کی خاطر۔ ہمیں دین کی اتنی قدر نہیں ہے، ہم نے دین کو اتنی اہمیت نہیں دی، ہماری نظروں میں دین کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہماری مساجد کو بھی مسمار کیا جائے، نماز پڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے، دین کی بات کرنے کے اوپر ہمارے اوپر تشدد کیا جائے، تو پھر جا کر ہمیں اسلام کی قدر ہوگی، دین کی قدر ہوگی۔ سیرت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جس دین کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے سینے کے اوپر اتارا اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نے آگے لوگوں تک یہ دین پہنچانا ہے، جس طریقے سے جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے، آپ نے اسی طریقے سے ہم تک اسی طرح کا دین پہنچا دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اس دین کی قدر کریں، دین کو حیثیت دیں، دین کی اہمیت کو جانیں، دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق آگے لوگوں کو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن اور آپ علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے کلمات کا اگر مطالعہ کیا جائے، ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ کہ انسان کے اندر اب جواب دہی کا خوف پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اللہ رب العزت کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ایک اٹھائے ہوئے قدم کا حساب دینا ہے، ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ دنیا میں کون سے اعمال کیے ہیں، کون سے اعمال نہیں کیے، زبان سے نکلنے والا ایک حرف، زبان سے نکلنے والا ایک لفظ اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن میں نے حساب دینا ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک دن میں نے رب کائنات کی عدالت لگی ہوگی، اپنے اٹھائے ہوئے قدم کا حساب دینا ہے، تو انسان کی زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے۔ اور جس انسان کے دل و دماغ میں یہ احساس پیدا ہو جائے میں نے جواب دینا ہے، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا، ایک لفظ کا سوال ہوگا، ایک جملے کا سوال ہوگا، ایک اٹھائے ہوئے قدم کا سوال ہوگا، تو اگر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، اللہ کی قسم ہے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ دنیا کی عدالت میں انسان جج کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، جبکہ دنیا کی عدالتوں میں اس قدر انصاف نہیں ہے جس طرح کا انصاف ملک پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہا ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس اعلان کے ساتھ لمن الملک اليوم، عدالت کے تخت کے اوپر بیٹھیں گے، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیں گے، جس نے جو اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے اس کا حساب مانگیں گے۔ اگر ایک نیکی کی ہے وہ بندے کے سامنے لائی جائے گی، اگر ایک برائی کی ہے وہ بندے کے سامنے لائی جائے گی،
ایک ایک جملے کا اللہ رب العزت حساب لیں گے، اور کل قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں کے اوپر ایک ذرے کے برابر بھی کل قیامت کے دن ظلم نہیں کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، ترازو قائم ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرما دیا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوگ بھول جائیں گے اپنے گناہوں کو، لوگ اپنی معصیتوں کو بھول جائیں گے کہ فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا، اللہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بعض افراد تو ایسے ہوں گے جو ماننے سے انکار کر دیں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ساری ویڈیو اللہ رب العزت سامنے لے آئیں گے۔ دنیا کے کیمروں سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اللہ کی عدالت سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس بندے نے جو کچھ کیا ہے اس کے سامنے اللہ رب العزت لا دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو گیا میں نے ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، خواہشات کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جنت میں محلات تیار کر رکھے ہیں۔ جس بندے کے دل میں جواب دہی کا خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کل قیامت کا دن ہوگا، عدالت لگی ہوگی، ساری کائنات اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی انسان نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آ جائے گی۔ وما عملت من سوء، اگر ایک چھوٹا سا گناہ بھی کیا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے سامنے لے آئیں گے۔ انسان مکر جائے گا، ماننے سے انکار کر دے گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے لے آئیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی معصیت اور کوئی گناہ کا کام ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے لے آئے۔ حضرت لقمان جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اور ایک مکمل سورت ان کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، 10 نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ ایک نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، نیکی کر کے وہ نیکی کا کام تم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر لے گئے، یاتی بھی اللہ کل قیامت کے دن وہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اگر کوئی برائی کر کے اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میں اس برائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا، زمینوں کی تہوں میں وہ برائی تم نے چھپا دی، یاتی بھی اللہ اس برائی کو تمہارے سامنے لے آئے گا اور تمہارا حساب لے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے قرآن مجید کی سب سے آخر میں آیت اتاری، امام الانبیاء کے اوپر قرآن کا نزول ہوا،
ساری دین کا، سارے اسلام کا، سارے قرآن کا نچوڑ بیان کر دیا آخری آیت میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا جہاں میں رہنے والے عقل و شعور کے مالک انسانوں، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لینا ہے۔ برائی کرتے ہوئے یہ مت سوچا کریں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھیں، اپنے ذہن کو یہ بات سمجھا لے کہ میں گناہ کس کا کر رہا ہوں، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، معصیت چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ معصیت کس ذات کی ہو رہی ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات موجود ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی اب درخت سے نہیں نیچے گرتا، اس ذات کی میں نافرمانی کر رہا ہوں۔ اگر وہ معاف کرنے کے اوپر آئے تو وہ ساری دنیا کے گناہ معاف کر سکتا ہے، اگر وہ مواخذہ اور حساب لینے کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے گناہ کے اوپر بھی حساب لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ذات پوچھنے والی نہیں ہے۔ ایک عورت نے، صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت، معمولی سا گناہ، ہمارے معاشرے میں وہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلی کو باندھے رکھا۔ ہم بھی جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، چارے کا اہتمام اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، پانی کا بندوبست اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ بوجھ ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بلی کو باندھے رکھا، چھوڑا بھی نہیں، وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا گزارا کر لے، بلی مر گئی۔ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ایک عورت جس نے ساری زندگی فحاشی کی، ایک نیکی کا کام نہیں کیا، ایک پیاسا کتا اس نے دیکھا، پانی پلا دیا، اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ اللہ کو کس نے پوچھنا ہے؟ اگر اللہ مواخذہ لینے پر آئے تو اللہ چھوٹے سے گناہ کے اوپر بھی مواخذہ لے سکتا ہے۔ اگر اللہ نے معاف کرنا ہے تو زمین و آسمان کے برابر بھی اگر انسان گناہ لے کر آ جائے تو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اللہ کو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید اسلامی سلطنت کے بہت بڑے خلیفہ، عالم دین، قرآن کے قاری بھی تھے، حکومت کا اہتمام بھی کرتے، مسلح پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت بھی کرواتے۔ علماء کو جمع کر لیا، کہا کہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اب کسی عالم کے اندر اتنی جرت نہیں کہ خلیفہ وقت کو وہ جہنمی کہہ سکے، لیکن جنت دینے کی ضمانت بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ سارے علماء پریشان ہیں، سوال ہوا ہے، سوال کا جواب کیا دے، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ ایک عالم دین بولا، خلیفہ وقت ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ اور کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ آپ گناہ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، گناہ کرنے کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس ڈر سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسباب کی موجودگی میں وہ گناہ آپ نے نہیں کیا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے، اسباب کی موجودگی میں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا، تو آپ جنتی ہیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لے، میں اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں۔
اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کمرہ بند ہے، کبھی اللہ کا خوف آیا ہو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر کسی بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ صرف گناہ اس لیے چھوڑا ہے کہ اس گناہ کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، اسباب موجود ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تعالی حشر کے دن 7 خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ رجل، وہ بندہ ففاضت عینا، جب تنہائی میں گیا، خلوت میں گیا، گناہ کے اسباب موجود ہیں لیکن اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو حشر کی گرمی سے محفوظ کر کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ موبائل نے ہماری تنہائی گندی کر دی، موبائل نے ہماری خلوتوں کی پاکیزگی ہم سے چھین لی، موبائل نے ہماری روح ہم سے چھین لی۔ خدا را اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، ایک نہ ایک دن اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو آپ نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، ایک ایک جملے کا حساب لینا ہے، اپنی زبان سے نکالے ہوئے ایک ایک لفظ کا جس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، اللہ نے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو بندہ تنہائی میں، خلوت میں، غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، رحمان کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور رجوع کرنے والے دل کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ادخلوها بسلام، میرے یہ بندے ہیں جو تنہائی میں، خلوت میں، اسباب کی موجودگی میں، وسائل کی موجودگی میں صرف میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا کرتے تھے، سلامتی کے ساتھ ان میرے مہمانوں کو جنت میں داخل کرنا۔ اپنی تنہائی پاک بنائیے، اپنی خلوت کو پاک کیجیے، یقین مانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگ جائے گی، حساب دینا پڑے گا، ظلم کا حساب بھی ہوگا، زیادتی کا حساب بھی ہوگا، ایک ایک اٹھائے ہوئے قدم کا حساب ہوگا۔ آج اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کسی بھی وقت اپنے آپ کو اکیلا کمرے میں بند کر کے ذرا جائزہ لیں کہ کتنی زندگی میں نے گزار لی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنی دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ صبح ہوتی ہے شام ہونے تک کتنے نیک اعمال کیے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ بیان کیا ہے جو سفر کی حالت میں تھے، بارش آئی، بارش کے پانی سے بچنے سے غار میں چلے گئے، غار کے دروازے کے سامنے ایک پتھر آ گیا، بند ہو گئے، اب اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی بندہ بھی موجود نہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں، موبائل فون بھی پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا تم نے اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیجئے اور دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ یہ غار کے دروازے سے پتھر کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دے گا۔ 2 نوجوانوں نے اپنی جو ہے وہ نیک عمل پیش کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، جو پتھر تھا وہ سائڈ پہ ہوتا چلا گیا۔ ایک نوجوان نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ میرے پاس اسباب موجود تھے، ایک لڑکی جس سے میں پیار کرتا تھا اور اس سے زنا کرنے کی، ناجائز تعلقات بنانے کی خواہش میرے دل میں موجود تھی، جب تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اس لڑکی نے کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک دن کھڑے ہونا ہے، صرف اس وجہ سے
میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا، احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے ایک نہ ایک دن اللہ آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آپ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ آپ سے دعا ہے میری مشکل دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے سے سارا پتھر ہٹا دیا۔ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، خدا را اپنی خلوت کو پاک کیجئے، اپنی تنہائی کو پاک کیجئے، روزانہ روٹین کے مطابق اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ صبح اٹھتے ہیں، شام ہونے تک کتنے نیک اعمال کیے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھے ایک نہ ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے۔ جتنی مرضی عیاشی کر لوں، جتنی مرضی دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ میں چلا جاؤں، مال و دولت کما لوں، دنیا کی زندگی میں خوب عیاشی کر لوں، ایک نہ ایک دن میں نے مرنا ہے، میرا حساب ہونا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کی قسم ہے یہ دنیا بھی آپ کی سکون والی بن جائے گی، اور جو دنیا مرنے کے بعد، جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے ابدی اور ازلی، اللہ تعالیٰ وہ زندگی بھی آپ کی آسان فرما دے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو پاک فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔